بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح تہذیب، 59 نمبر سبق ہے۔ قوله ان اتحد اے وحد معناه، قوله فمعات الشخص اے جزئیت، قوله وضعا اے بحسب الوضع دون الاستعمال۔ یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ تعریف میں 3 چیزیں ہیں۔ ان اتحد معناه، دوسرا ہے فمعات الشخص ہے، اور تیسری قید ہے وضعاً۔ وضعاً یہ 3 قیودات ہے اس میں عبارت میں۔ ان اتحاد معناه سے وہ نکل گئے متکثر المعنی، متکثر المعنی اس سے نکل گئے ہیں۔ اور متکثر المعنی کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ایک ہے مشترک، ایک ہے منقول، اور ایک ہے حقیقت اور مجاز۔ یہ 3۔ لیکن ان اتحاد میں کتنے معنی رہ گئے؟ جزئی اور کلی، یہ 2 اس میں رہ گئے، جزئی اور کلی ان اتحاد میں۔ متکثر معنی یہ نکل گئے اس سے۔ دوسری قید سے ما فمعات الشخصی سے صرف اس میں جزئی رہ گئی اور کلی نکل گیا، مفہوم کلی جو ہے وہ نکل گیا، یہ جزئی رہ گیا۔ تو ابھی وضعاً کی قید جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ وضعاً کی قید کے ذریعے سے اس میں 2 مذہب ہیں۔ وضعاً کی قید کے ذریعے سے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے اسماء و اشارات اور ضمائر کو نکال دیا۔ اس اسماء و اشارات اور ضمائر میں 2 مذہب ہیں، ایک علامہ تفتزانی اور متقدمین، اور ایک ہے صاحب السلم علامہ محب اللہ بہاری اور متاخرین، یہ 2 مذہب ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ وضعاً جو ہے جزئی نہیں ہے، باعتبار وضع یہ جزئی نہیں ہے، اور ان کے نزدیک اسماء الاشارہ اور ضمائر جو ہے یہ کیا ہے؟ جزئی میں داخل ہے۔ تو وضعاً کے قید کے ذریعے سے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ اسماء اشارہ اور ضمائر کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہاں پر اس وضعاً کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے 4 چیزیں سمجھنے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنا ہے وضع، پھر واضح، پھر موضوع، اور پھر موضوع لہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے معنی مستعمل فیہ۔ یہ سمجھیں گے وضع اردو میں یا
لغت میں ہم جب استعمال کرتے ہیں تو وضع کا معنی مقرر کرنا، طے کرنا یا رکھنا، اس کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تخصیص شیء، تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق او احس فهم منه الشيء الثاني. کہ ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ اس طرح خاص کرنا اور اس طرح مقرر کرنا کہ جب بھی پہلی چیز ذکر ہو تو دوسری چیز جو ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے. ایسا خاص کرنا اور ایسے تخصیص کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں. اور عام طور پر مثلا ہم جتنے بھی نام ہیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انسان جو ہے ہر چیز کا ایک الگ نام رکھتے ہیں. مثلا ایسے جو چیز ہے اس کے لیے مارکر کا نام رکھ دیا ہے، اس کے لیے سبورہ یعنی بورڈ وائٹ بورڈ کا نام رکھ دیا ہے. اس طرح لوٹا ہے، لوٹے کے لیے الگ نام رکھ دیا، پنکھے کے لیے الگ نام رکھا ہے. تو اس کو جو نام رکھے یہ کیا ہے؟ وضع ہے. اور جس معنی کے لیے رکھا ہے تو اس کو وہ موضوع ہے، وہ موضوع لہو ہے. اور جو نام رکھا ہے مثلا پن کا نام رکھا ہے تو یہ موضوع ہے. اور جس نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ واضع ہے. تو یہ تین چیزیں. ابھی مثلا مقرر کرنا وضع ہے یہ، اور واضع کیا ہے؟ واضع مثلا وہ مناطق بھی ہو سکتے ہیں، نحوی بھی ہو سکتے ہیں، وہ عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ باب بھی ہو سکتا ہے. لیکن حقیقی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس میں سارے نام رکھتے ہیں. موضوع جو نام رکھ دیا، مثلا پنکھے کے لیے پن کا نام رکھ دیا، یہ موضوع ہے. زید کے لیے، زید کی ذات جو ہے ذات معین، اس کے لیے زید کا نام رکھ دیا. کتاب جو ہے اس کے لیے یہ کتاب، یہ موضوع ہے. ابھی پن کا جس معنی کے لیے رکھ دیا ہے وہ کیا ہے؟ موضوع لہو ہے. زید جو ذات معین ہے، ذات مع هذا التشخص، تو اس کے لیے کیا نام رکھ دیا؟ زید رکھ دیا اس معنی کے لیے. کتاب یہ اس معنی کے لیے جو ذہن میں جو تصویر ہے، جس کا تصور کیا گیا ہے اس کے لیے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع لہو، موضوع لہو. ابھی جس معنی کے لیے یعنی جو وضع کیا گیا ہے، جو مقرر کیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع. اور جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کو موضوع لہو کہتے ہیں. ابھی یہاں پر ہم نے چار چیزیں اور سمجھنی ہیں. ایک ہے وضع خاص، اور موضوع لہو خاص. ایک ہے وضع عام اور موضوع لہو عام. ایک ہے وضع عام اور موضوع لہو خاص. اور ایک ہے وضع خاص اور موضوع لہو عام. یہ اس کا صرف احتمال ہے، اس کے خارج میں کوئی وجود نہیں ہے. اس لیے کہ جزئی جو ہے لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. وضع خاص، موضوع لہو خاص. واضح کیا کریں؟ واضح جو نام رکھنے والا ہوتا ہے، جو چیز مقرر کرنے والا ہوتا ہے، وہ مقرر کرتے وقت، وضع کے وقت، وضع کے وقت معنی خاص جزئی، معنی خاص جزئی کا تصور کر کے اس معنی خاص جزئی کے لیے
لفظ وضع کرتا ہے، لفظ وضع کرے، تو یہ ہے وضع خاص موضوع لہو خاص، یعنی واضح وضع کے وقت معنی خاص جزئی کا تصور کر کے اس معنی خاص جزئی کے لیے لفظ وضع کرے تو اس کو کہتے ہیں وضع خاص موضوع لہو خاص۔ مثلا زید جو ذات ہے، زید کی ذات ہے اور وہ ایک شخص معین ہے، اور واضح نے اس کا تصور کر کے اس کے لیے اس کے مقابلے میں لفظ زید وضع کیا، اس معنی کے مقابلے میں لفظ زید وضع کیا، تو یہاں وضع بھی خاص ہے، موضوع لہو بھی خاص ہے، ایک فرد ہے، جزئی ہے۔ وضع عام موضوع لہو عام، مثلا واضح ہے نے وضع کرتے وقت، وضع کے وقت کیا کیا معنی عام کلی کا تصور کر کے اس معنی عام کلی کے لیے لفظ وضع کیا، تو یہ کیا ہے وضع بھی عام ہے، موضوع لہو بھی عام ہے۔ مثلا واضح نے حیوان ناطق، حیوان ناطق کا تصور کر کے کہ جاندار ہے اور ناطق ہے، اس کا تصور کر کے اس کلی کے تصور کر کے اس معنی کے لیے اس نے ایک لفظ وضع کیا انسان۔ اب انسان جو ہے یہ موضوع لہو، یہ کیا ہے موضوع لہو، یہ تو موضوع ہے، یہ کیا ہے موضوع ہے، اور یہ حیوان ناطق کیا ہے موضوع لہو ہے، یعنی اس کا تصور یہ موضوع لہو ہے، اور وضع کیا کس کے لیے اس کے لیے، تو جو کام کیا وہ وضع ہے، جس نے کیا وہ واضح ہے، جو کیا وہ انسان ہے، اور جس چیز کے لیے کیا وہ حیوان ناطق ہے، تو یہاں پر وضع بھی عام ہے اور موضوع لہو بھی عام ہے۔ وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو، مثلا احاذہ ہے، احاذہ اس میں مذکر واحد محسوس بالبصر، اس کا تصور یہ امر کلی ہے، امر کلی ہے یا مفہوم کلی ہے، کیا ہے مفہوم کلی ہے، اس کا تصور کر کے اس معنی کلی کا تصور کر کے اس کی جزئیات کے لیے اس کی جزئیات کے لیے لفظ وضع کیا، اس کا تصور کر کے جزئیات کی لفظ وضع کیا تو اس کو کہتے ہیں وضع عام ہے، اس لیے کہ مفہوم کلی کا تصور کیا، اس میں لحاظ کس چیز کا ہے مفہوم کلی کا ہے، اور لفظ کو وضع کیا کس کے لیے جزئیات کے لیے، تو اس میں وضع کیا ہے خاص ہے، وضع عام ہے اور موضوع لہو کیا ہے خاص ہے۔ موضوع لہو کس طرح خاص ہے، یہ حاذا کس میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس مذکر میں کہ عمر بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، اور عامر بکر زید بھی ہو سکتا ہے، محمد بھی ہو سکتا ہے، احمد بھی ہو سکتا ہے، سعید بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، حاذا سے یہ بھی حاذا، یہ بھی حاذا، یہ بھی حاذا ہو سکتا ہے، یہ بھی حاذا اور یہ بھی حاذا، تو یہ حاذا اس کی جزئیات کے لیے وضع ہے۔ یہ ابھی اختلاف کس میں ہے، اسی میں ہے، اسی میں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی نزدیک کیا وضع بھی عام ہے اور موضوع لہو بھی کیا ہے عام ہے، کیا عام ہے وضع عام ہے اور موضوع لہو بھی عام ہے، کس میں اسماء اشارہ اور ضمائر میں، اور ان کی نزدیک وضع خاص ہے، وضع عام ہے لیکن موضوع لہو کیا ہے خاص ہے۔ ابھی وضع عام اس لیے ہے ان دونوں کی نزدیک کہ اس مذکر واحد محسوس بالبصر کا تصور کر کے، اس کا لحاظ ہے اس میں،
لیکن ان کے نزدیک موضوع لو کیا ہے؟ عام ہے. ان کے موضوع لو کیا ہے؟ یہ ہے، یہ ان کا موضوع لہو ہے. مذکر واحد مخصوص بالبصر یہ موضوع لہو ہے، یعنی اس کے لیے لفظ ھذا کو وضع کیا گیا ہے. مذکر واحد مخصوص بالبصر کے لیے یہ ایک مفہوم کلی ہے، اس کے لیے ھذا کو وضع کیا ہے. تو ان کے نزدیک جو ہے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ جو مصنف ہے، ان کے نزدیک ھذا کی وضع جو ہے مذکر واحد مخصوص بالبصر کے لیے ہے، اور تو جب اس کے لیے تو یہ ایک مفہوم کلی ہے تو موضوع لہو بھی عام ہے. اور ان کے نزدیک جو ہے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے نزدیک وضع عام موضوع لہو بھی عام ہے، لیکن بشرط الاستعمال فی الجزئیات. پھر جزئیات ہے. اور ان کے نزدیک جو ہے وضع اگرچہ عام ہے، اس لیے کہ اس مذکر واحد مخصوص بالبصر کا تصور کر کے ان کی جو جزئیات ہے عامر، زید، بکر، محمد، احمد، سعید، ان کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر مشار الیہ اس کا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہے. تو ان کے نزدیک وضع عام ہے اور موضوع لہو خاص ہے. تو جب موضوع لہو خاص ہے، موضوع لہو خاص ہے، تو یہ وضعان کی قید کی ضرورت ان کے نزدیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ان کے نزدیک جو ہے یہ جزئی ہے، اسماء اشارہ یہ کلی ہے ان کے نزدیک. اور مجازاً یہ کس میں استعمال ہوتا ہے؟ جزئی میں. اور ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ جزئی ہے. یہ یہاں تک تو بات میرے خیال پہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب یہاں پر ایک بات رہ گئی کہ مثلا ان کے نزدیک علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ معنی مستعمل فی اس کا جزئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مفرد مذکر یہ ھذا کا مشار الیہ بن سکتا ہے، ھذا کا مشار الیہ بن سکتا ہے. یعنی اس ھذا کو مفرد مذکر کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن جب یہ ھذا استعمال ہوگا، ھذا یہ دون الاستعمال کہ یہ استعمال میں اس کیا ہے؟ مشخص ہے، جزئی ہے. لیکن یہ جب استعمال ہوگا تو کس میں استعمال ہوگا؟ ایک مفرد میں استعمال ہوگا، مفرد مذکر میں. وہ مفرد مذکر کوئی خاص فرد ہوگا، مثلا ھذا زید. ابھی یہ ھذا زید کے لیے استعمال ہے تو یہ زید جو ہے یہ خاص فرد ہے. یہ عمر کے لیے استعمال ہے، یہ عمر کیا ہے؟ ایک خاص فرد ہے. تو یہاں پر یہ وضع موضوع لہو اس کا کیا ہے؟ مفرد مذکر ہے، لیکن معنی مستعمل فی اس کا کیا ہے؟ خاص ہے. معنی مستعمل فی کیا ہے؟ خاص ہے. تو ابھی یہاں پر ہم یہ سمجھیں گے یہاں پر کہ قولہ، یہاں سے یہ سبق سمجھ گیا ہے تو عبارت شروع کرتے ہیں. ان اتحد، اس پر اعراب لگایا ہے ان اتحد. ان اتحد کے معنی ای وحد معناہ یا وحد معناہ. یہاں پر وحد معناہ اس لیے کہا کہ اتحاد جو ہوتا ہے ہمیشہ بین الشیئین ہوتا ہے اور بین المتغیرین ہوتا ہے، اور یہ متغیر کوئی چیز ہے نہیں، تو اس وجہ سے کہا کہ متصفاً بالوحدت ای متصفاً. اتحاد سے کیا مراد ہے؟ کہ متصفاً بالوحدت، اور وحدت کیا ہو؟ بالعدد. قولہ جیسا قول کس میں ہے؟ فمع تشخصہ. ابھی تشخصی بھی کس میں ہے؟ عبارت میں. ای تشخص کا معنی کیا ہے؟ کہ جزئیت ہی. اس سے معنی کیا ہے؟ کہ اس کی جزئیت. اتحاد ہو، اس میں اتحاد معنی ہو، اور تشخص مع تشخصی یعنی جزئیت ہی. وضعاً کی قید اس لیے لگایا کہ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اسماء اشارات اور ضمائر جو ہے یہ جزئی نہیں ہے، یہ جزئی نہیں ہے. تو اس اسماء اشارہ اور ضمائر کو نکالنے کے لیے وضعاً کی قید لگا دی ہے کہ اگرچہ یہ اسماء اشارہ یہ استعمال میں مشخص ہے لیکن وضع کے اعتبار سے یہ مشخص نہیں ہے، تو اس کے نکالنے کے لیے کہ یہ جزئی سے نکال دے، اس کے لیے وضعاً کی قید لگا دی. ای بحسب الوضع،
حسب الوضع، یعنی وضع کے اعتبار سے اس میں تشخص نہیں ہے. اس کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ مفہوم کلی کے لیے. مفہوم جزئی کے لیے وضع نہیں کیا ہے. تو جب مفہوم جزئی کے لیے وضع نہیں کیا ہے، مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو وضعان اس میں تشخص نہیں ہے. وضعان تشخص اس میں نہیں ہے. تو جب وضعان کے قید لگا دے تو اسماء اشارات اور ضمائر نکل گئے. دون الاستعمال یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حاضہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں وضع بھی عام ہے، موضوع بھی عام ہے، بشرط الاستعمال فی الجزئیات، یہ استعمال ہوتا ہے جزئیات میں. اور اس کی مثال میں آپ کو سمجھا دیں کہ حاضہ جو ہے یہ وضع کس کے لیے؟ اس مفہوم کلی کے لیے کہ مفرد مذکر ہو یہ اس کا مشار الیہ بن سکتا ہے. حاضہ کا مشار الیہ کیا بن سکتا ہے؟ جو بھی مفرد مذکر ہو اس کا مشار الیہ بن سکتا ہے. لیکن جب بھی یہ استعمال ہوگا تو استعمال کس میں ہوگا؟ ایک استعمال ہوگا تو اس کا مشار الیہ جو کوئی خاص فرد ہوگا. اس کا مشار الیہ کیا ہوگا؟ کوئی خاص فرد ہوگا. تو استعمال میں کیا ہوگا؟ مشخص ہوگا، یعنی جزئی ہوگا. پھر استعمال میں جزئی ہوگا اور موضوع اس کا کیا ہے؟ کلی ہے. فَإِنَّ مَا يَكُونُ مَدْلُولُهُ كُلِّيًّا ما يكون مدلوله كليا في الاصل، یعنی فی اصل الوضع اس کا مدلول جو ہے، حاضہ کا مدلول کیا ہے؟ مدلول حاضہ کا مدلول کیا ہے؟ مفرد واحد مذکر، مفرد مذکر، یہ اس کا مدلول ہے کلیا. یعنی یہ حاضہ یہ اس مفرد مذکر کے لیے وضع ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مصنف کا قول ہے، ان کے قول میں یہ حاضہ اس کا تصور ہے اس میں، اس وجہ سے وضع عام ہے. لیکن اس کی جزئیات کے لیے اس کو وضع کیا گیا زید عمر بکر کے لیے. اور مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک حاضہ جو ہے مفرد مذکر کے لیے وضع ہے، جزئیات کے لیے نہیں ہے. اس وجہ سے حاضہ کو نکالتے کس سے؟ جزئی سے. مشخصا فی الاستعمال، مشخصا یعنی جزئیا، فی الاستعمال، اور استعمال میں اگرچہ یہ جب استعمال حاضہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مشار الیہ کوئی خاص فرد ہی ہوتا ہے. حاضہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مشار الیہ کوئی خاص فرد ہی ہوتا ہے. مشخصا فی الاستعمال کا اسماء الاشارۃ، اس طرح اسماء اشارہ ہے، ضمائر ہے. اعلیٰ، لیکن اس میں شرط یہ کہ اعلیٰ رأی المصنف، مصنف کے رائے کے مطابق اس اسماء اشارہ کو لا یسمى اسماء الاشارہ عالما، اس کو عالم نہیں کہا جاتا. اور یہاں پر عالم سے مراد کیا ہے؟ عالم سے مراد یہاں پر جزئی ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ان کے نزدیک اسماء اشارہ اور ضمائر جو ہے وہ جزئی نہیں ہے، بلکہ جزئی کی تعریف سے خارج کرنے کے لیے اس کے لیے وضعان کی قید لگا دی. اور عام جو مناطقہ ہے ان کے نزدیک اور متاخرین جو ہے ان کے نزدیک یہ اسماء اشارات یہ جزئی ہے، وضعان کی قید لگانے کی ضرورت، یعنی نکالنے کے لیے تعریف سے نکالنے کے لیے وضعان کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ یہاں پر اتحاد جو ہے وہ خود معنی اس لیے کہ اتحاد بین شیئین، فمع تشخصی یعنی جزئیتی، وضعن یعنی بحسب الوضع یعنی وضع کے اعتبار سے یہ جزئی نہیں ہے. تو نہیں ہے کہ وضعن یعنی بے اعتبار الوضع وہ کیا اس میں تشخص ہو، اس میں جزئیت ہو. اور اسماء اشارہ اس میں بے اعتبار وضع نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ نکل گئے. دون الاستعمال ہے، یعنی یہاں پر جزئیت تشخص کا ہونا یہ استعمال کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ کس کے اعتبار سے؟ وضع کے اعتبار سے ہے. اور جس کے مدلول کیا ہو؟ کلی ہو. اس طرح حاضہ کے مدلول کیا ہے؟ کلی ہے. فی الاصل کس کی رائے کے مطابق؟ مصنف کے. وہ مشخصا فی الاستعمال ہے. اور پھر جب حاضہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مشار الیہ کوئی خاص فرد ہی ہوتا ہے، یا زید ہوتا ہے، عامر ہوتا ہے، بکر ہوتا ہے، جو بھی مفرد مذکر ہو وہ اس کا مشار الیہ ہوتا ہے. کا اسماء الاشارۃ علی رأی المصنف، جس طرح اسماء اشارہ ہے مصنف کے رائے کے مطابق
تو اس کو لا یسمى عالم یعنی لا یسمى جزئیا علی رأی المصنف، مصنف کے رائے کے مطابق اس کو جزئی نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اس پر کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں، اور آگے جو اعتراض آ رہے ہیں وہاں ہونا کلام، تو اس سے انشاءاللہ آگے جو اعتراض ہے وہ بھی اس پر موقوف ہے، تو اس کو آپ خوب سمجھ لیں، انشاءاللہ اس میں بھی کافی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔